أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرمضان والقرآن يشفعان للعبد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اے قرآن نورانی شیشہ اور رب دارا وکھلاوے جیڑا پڑھے اور عمل کرے او سیدھا جنت جاوے. سادہ کم قرآن سناور کوئی مننے یا نہ مننے دوہے جہانی ماری ویسی جڑا حد قرآن دی بننے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم
میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، ان قریب ہی او مہینہ سایہ فگن ہومن والا ہے کہ جس مہینے دی مومن مسلمان سال بھر انتظار کرے. ایمان والے لوگ اس مہینے دے اندر اپنے ایمان کو جلا بخشے دیں. گنہگار لوگ اپنے گناہ دی مغفرت طلب کریں دیں اور جتنے بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہیں وہ اس مہینے دے اندر صبر اور رضا دا پیکر بن کے اپنے اندر فرشتیاں والے صفات کو پیدا کریں. میں بہونا جملہ آکے کہ مومن مسلمان ہند انسان لیکن کیڑے صفات پیدا کریں دن؟ فرشتیاں والے، ملائکہ والے. کہ فرشتے دی صفت ہے وہ کھاندہ نہیں ہے، روزے دار کھاندہ نہیں ہے، فرشتہ پیدا نہیں ہے، روزہ دار روزے نال کوئی شے پیدا نہیں ہے، فرشتہ جھوٹ نہیں بولے دا، روزے دار جھوٹ نہیں بولے دا، فرشتہ کہیں کو گال بندہ نہیں کڑھے دا، روزہ دار کہیں کو گال بندہ نہیں کڑھے دا، فرشتہ کسے نال لڑدا جھگڑدا نہیں ہے، روزہ دار کسے نال لڑدا جھگڑدا نہیں ہے. فرشتے دی ڈیوٹی جڑی اللہ نے لا دیتی ہے کہ وہ دی حمد بیان کرے، تسبیح بیان کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے. میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ دیہ دا روزہ رکھے سی، رات دا قیام کرے سی، میں محمد دے واسطے جنت دی ضمانت پیا دے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جویں تہاڈے گھراں دے اندر رواج ہے کہ کوئی معزز مہمان، والا شان مہمان، محترم مہمان آمن والا ہوئے ادا استقبال کریں دے. کریں دیں کہ نہیں کریں؟ اپنی بساط دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق استقبال کریں دے ہیں تاکہ آمن والا مہمان سارے کو خوش تھیوے، سارے انتے راضی ہوئے، ساریاں بہ کے تعریفاں کرے، پچھا والے ویسی ساریاں صفتہ بیان کرے سی. یار فلانے دا مہمان تھیا، ہم بڑا میرا استقبال کیتے، بڑی خوشی منائیے، بڑا میرے کیتے انہیں اہتمام تے انتظام کیتے.
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے رمضان مبارک بھی اللہ دا مہمان مہینہ تو حالے تے میرے کو ہن آدھا کیویں پہ میں 1.5 مہینہ پہلے جمعہ دے خطبے دے اندر تہاکو نسیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اتے سارے احکامات فرش دے اتے نازل تھائیں، لیکن نماز والا تحفہ اور روزے والا تحفہ میرے آقا کو اللہ نے آسمانہ دے اتے صدقے تے اٹھاؤں عطا اتنا دور کو لو، اور آپو بھی نہیں بلکہ میرے آقا دی دعا تے میرے آقا دی طلب دے اتے کہ میرے حبیب نے جب اللہ دے حضور عرض کیتا کہ رب لم یزل تمہیں کو ساری کائنات کو اچا کی تھی اور یہ معراج نصیب کیتے بھی، اس معراج کے اندر میں محمد کو اپنا دیدار نصیب کیتے بھی، تو میرے کو اس معراج وچوں اپنی امت واسطے بھی حصہ عطا فرما۔ تو آپ کو شاید میری یہ گل یاد ہو گئے، میرے آقا نے معراج وچوں جو حصہ منگیا تے اللہ نے فرمایا کہ کائنات دے اتے سب تو بڑی شے، سب تو بڑی چیز میں رب دا دیدار ہے، کہ این دیدار واسطے انبیاء تڑپ دے گئے، نبی منگ دے گئے، موسیٰ علیہ السلام تے بڑی حد تک اصرار کیتا ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، لیکن میں جواب دیتا قال لن ترانی، اے کریم میں تے کو آنکھ ہی نہیں دیتی جڑی میرے انوارات تے تجلیات لے سکے دیکھ سکے۔ جب حضور نے اللہ دے حضور اتنے بلند مقام تے سجدہ ریز ہو کے رب کو معراج وچوں حصہ منگیا امت واسطے، تو اللہ نے یہ 9 چیزاں عطا کی تھی۔ کتنی چیزاں؟ 9، کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دا معراج کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ نماز جلے پڑھ دے ایویں پڑھے جو اپنے اللہ دا دیدار کرے دا۔ جڑے لوگ میں نماز پڑھ دے ہن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیر لگا کھڑے، حکیم طبیب زور لالا تھک پین نہیں پیا نکلنا، آپ نے فرمایا میرے کو ہے دا علاج، میں اللہ اکبر آ کے نماز شروع کرے نا، دل کرے تا تیر کٹ گنائے۔ سونے علی نے نماز شروع کی تھی، اللہ دی عبادت دے اندر، اس دے دیدار دے اندر اس قدر مستغرق ہوئے، حکیمہ تیر کٹھے، سونے علی کو پتہ نہیں، سلام پھیر کے پوچھے نے کیا بنیا؟ حضرت تو کو پتہ نہیں چلیا۔ فرمایا میں کو رب کعبہ دی قسم میں میرے کو تو ایویں بھی نہیں محسوس ہویا جی میں اٹے چوں وال کٹ گئی دے، کیوں؟ میں اللہ دی عبادت دے اندر اس قدر مستغرق ہم کہ ان دے دیدار دے اندر اس قدر مستغرق ہم، میں کو دنیا و معافی دا کوئی پتہ بھی کوئی نہ ہا۔ تو نماز دے اندر اللہ دا دیدار تھی دے، اور روزہ ایدے بارے بھی میرے آقا نے فرمایا کہ دن قیامت دے اللہ پاک حاجیاں کو آکسی جنت چلے جاؤ، زکوٰۃ لیمن والے جنت چلے جاؤ، صدقات لیمن والے
جنت چلے جاؤ، نیکیاں کرن والے جنت چلے جاؤ، روزے دارو ٹھہر بنو، کھڑ بنو۔ اللہ کیوں؟ تیری جنت ہر شے موجود ہے۔ فرمایا میں دنیا تے وعدہ کیتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے، ان دی جزا میں آپ بن ویسا۔ او جزا اے ہے کہ اج میں اللہ تو کو اپنا دیدار کر ویسا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس مہینے کا استقبال اساں تو وقت گزاری بیٹھے ہیں، ٹپائی بیٹھے ہیں، ورنہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لوگوں الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، کہ شعبان میں محمد دا مہینہ اور رمضان میرے اللہ دا مہینہ۔ صحابہ عدل اساں کوئی اور مہینے دے اندر اپنے آقا کو نہ سے لکھ دے مگر شعبان اور رمضان دے متواتر روزے رکھے دے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دا روزہ تے فرض ہے، شعبان دے کیوں رکھے دے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میں رمضان دے استقبال واسطے، استقبال واسطے، ان دی عزت افضائی واسطے، ان دے احترام واسطے شعبان المعظم دے مہینے دے اندر بھی روزہ رکھے گا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آنے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم آخر شعبان دے اندر، آخر شعبان دے اندر صحابہ کو بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ یزاد رزق المؤمن وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، تواڈے اُتے ایک عظیم مہینہ آمن والا ہے، مبارک مہینہ آمن والا ہے، برکت والا مہینہ آمن والا ہے، صبر والا مہینہ آمن والا ہے، ایسا مہینہ آمن والا ہے جے مہینے دے اندر مومن دے رزق کو ودا لیتا رہے، ایسا مہینہ آمن والا ہے جے مہینے دے اندر اللہ دی رحمت، اللہ دی مغفرت اپنے بندے دے دروازے تے آپ ٹر کے تے آپ چل کے آندی ہے۔ فرمایا وہ صبر والا مہینہ ہے، مواسات والا مہینہ ہے، برابری والا مہینہ ہے۔ صحابہ پوچھے صبر دا بدلہ کیا ہو سی؟ میرے آقا نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اس صبر دے بدلے دے اندر اللہ پاک اپنی خاص جنت عطا فرمے سے۔ اے شعبان دی آخر حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمائے تو اساں کو بھی چاہیے کہ جڑے کچھ بقایا دن رہ گئے اس رمضان المبارک دے استقبال دے اندر اہتمام کر دیکھو روزے دار۔ اور میں جی میں دسے بھی کہ روزہ دار جڑا ہے ایک عمرہ حج کرن والا جرے احرام بد گند اندے اندر بھی فرشتیاں دیا صفات پیدا تھی انہیں روزے دار جڑا ہے۔ روزہ صرف یہ معنی نہیں کہ پیٹ کو بھوکا رکھنے، صرف یہ معنی نہیں ہے کہ کھاون پیون بند کرنے، فرمایا نہ بلکہ فرشتیاں والی صفات کہ کھاون پیون دے نال نال زبان کو بھی روزہ دیونے، کنا کو بھی روزہ دیونے، ہتھوں کو بھی روزہ دیونے، پیروں کو بھی روزہ دیونے، دل دماغ کو بھی روزہ دیونے، تے اکھاں کو بھی روزہ دیونے۔
سمجھ آ رہا؟ اکھ دا روزہ، اکھ دا روزہ، فرمایا بد نظری کو بچ رہے، کیڑی شے کول؟ بد نظری، غیر محرم تے نگاہ نہیں کرنی۔ سارے اندر چونکہ فحاشی عریانی ہن اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اساں آزادی نسوان دا نام لے کے عورتوں کو آزاد کر چھوڑے، کوئی پوچھن والا نہیں، کوئی آکھن والا نہیں، مستضاد تو اے کہ بدخماش قسم دیاں عورتوں نے نعرہ لا کے کہ میرا جسم میری مرضی، جسم میرا ہے، مرضی میری ہے، اور اوول دیکھا دیکھی محلے دے اندر، گلیاں دے اندر، ہمسائیگی دے اندر ایک گفتگو سارا معاشرہ حالانکہ علاقہ قدرے اجڑ بہت بہتر ہا کہ نہ یہ بھائی پردے دا کچھ خیال ہے، لیکن دن بدن جڑے پروگرامز پیش کیتے وے دے پین انہاں دے نال سارے ذہنی خاص طور تے نوجوان دے یہ تاثر بن گئے کہ یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں، غیر محرم کو دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ دا قرآن گواہ ہے، فرمان رسول ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی اچانک نگاہ اون تے معافی ہے، لیکن اگر دوبارہ نگاہ اٹھا کے ڈٹھی بالارادہ، صحیح نے فرمایا دن قیامت دے لوہے دیاں سلاخاں اللہ پاک گرم کروا کے فرشتیاں کو آکسی کہ انہاں دیاں اکھاں دے اندر پھیرو۔ یہ میں قرآن گواہ کر کے آدھا بیٹھا، حضور دا فرمان ہے۔ جنہاں لوگوں نے میرے آقا دا یہ فرمان سنیا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر ایک واقعہ دے کہ میرے محبوب دے ایک صحابی جنہاں دا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور دے خادم میرے آقا کو موزے بنا کے دے دیان، جتیاں بنا کے دے دیان، نوجوان ایک دیوار مدینہ طیبہ دی ایک گلی بھی جو گزر ہوتا پہ آپ کیا دے دیں سامنے ایک دروازہ کھلائے اور اس دروازے دی اندر سامنے گولو ایک خوبرو حسینہ ماجبینہ نوجوان لڑکی آ رہی ہے۔ حضرت ثعلبہ دی نگاہ پہنے، پہلی نگاہ تے اچانک پہنے، لیکن دل دے اندر داعیہ پیدا ہوئے، داعیہ پیدا ہوئے، ولا اکھ بھر کے اس عورت دو اس نوجوان لڑکی تو دیکھن دیا، ولا ارادہ کی دینے انہیں نگاہ اٹھا کے لکھی نے وہ نیک مئی حیاء والی عورت دروازہ بند کر گئی ہے۔ دروازہ جب اس نے زور دا جھٹک کے بند کی تھے، اب ثعلبہ بن عبد الرحمن انہاں دے دل دے اندر بھی دھچکا لگے کہ ثعلبہ کیا کی تے بھی، ثعلبہ تیرے اتے شیطانی غلبہ عمل لگے، ثعلبہ انہاں کھاندے نال غیر محرم تے نگاہ کی تھی بھی، اور ہن تیری آنکھاں دے اندر زنا دی بو پیا دیوں سی، زنا دی بو پیا دیوں سی۔ میرے محبوب نے غیر محرم دا دیکھنا حرام قرار دیتے، ثعلبہ ہن کی میں مسجد نبی سے کی میں حضور دا سامنا کرے سے، اگر میرے آقا کو اللہ نے خبر دے دی تھی، اطلاع دے دی تھی، یا میری آنکھ کو حضور نے محسوس کر گیا، آپ کو پتا چل گیا کہ اس نے غیر محرم تے نگاہ کی تھی، میں حضور نال کی میں اکھاں ملے سا۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک
اپنے پیاریاں کو کئی چیزاں تے اطلاع کر دے دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرمے دے بیٹھے ہیں ایک ندی دے اتے، بلکہ بعض روایت ہے آیات چے کہ دریائے دجلہ بغداد دے اندر چونکہ ہے وضو فرمے دے بیٹھے ہم کہ اچانک آپ نے ہاتھ پچھا کر گدے اور دریا دے کنارے کنارے چل پائیں، جنوں پانی آندا پیا ہا۔ کچھ دور گئے ایک نوجوان دھاں کے نہا کے دریائے چوں باہر نکلدا پیا ہا۔ فرمانے تے کو حیا نہیں آندی، شرم نہیں آندی، زنا کر کے گناہ کر کے اللہ دے پاک پانی کو پلید کرن واسطے آوے دے۔ یعنی وہ پانی بھی دسیں دا ویندے تو کچھ کو نہیں پتا چلتا۔ اولیاء دی کرامت برحق کے، ولیاں دی کرامت کیا ہے؟ برحق کے۔ اللہ پاک انہیں کو ایسے چیزاں تے مطلع کریں دے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے ولی گزرن، قرآن دی تفسیر لکھی نے، سکھ دے بیٹے ہن، حالانکہ ایک نمار ایک مرید مالٹیاں دا ٹوکرا بڑا چاہ کے گھر لے، حضرت کو پیش کی تے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میرے کھاون دے قابل نہیں، میرے کھاون دے قابل نہیں ہے۔ وہاں کہ حضرت میرے ذاتی باغ دے ہیں، اپنا باغ ہے، منڈی چونہ گھن آیا، بازاروں ملنی میں گدے۔ حضرت نے فرمایا بھائی نہیں، میں تے کو آکھیں میرے کھاون دے قابل نہیں ہیں۔ وہ بڑا پریشان، ٹوکرا چاہتے واپس ول گئے، گھر بن کے روندا ہویا، نوکر کو سجس میاں کیا ہے؟ باغ سارا اپنا ہے، زمین ساری اپنی ہے، تے مالٹے میں گھر گیا، میرے شیخ نے قبول نہیں کیتے۔ وہ فرمیدن یہ میرے کھاون دے قابل نہیں ہیں۔ کیا کی تھی؟ گل کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ وہ سر نپ کے بہ گئے، ادے میرے مالک میں کو معاف کر دے، فلاں رات ہمسائے دا بننا بھن کے تے اپنے باغ کو چوری دا پانی لایا، اپنے باغ کو چوری دا پانی لایا۔ ہم اس چوری دے پانی دی تاثیر انہاں بالٹیاں دے اندر آئیے تے اللہ والے کو میرے اللہ نے کشف دے ذریعے اطلاع دیتی ہے، انہوں نے تاں کر کے تمہارے مالٹے قبول نہیں کیتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، سارے ہاں انہاں چیزاں دا کوئی خیال ہی نہیں کیتا ویندا، احتیاط ہی نہیں کیتی ویندی۔ حلال و حرام دے بارے اساں سوچیں دے ہی کوئی نہیں کریں۔ ہر روز مرغیاں گھنن ویندے ہیں بازاروں، ذبح کرن والا کسائی جڑی چھری نال کوہندا بیٹھا ہوندے، وہ او خون ہے جے کو قرآن آکھے حرمت علیکم المیتۃ والدم، جی میں مردار حرام ہے، ایویں ذبح والا خون حرام ہے۔ کنے ڈٹھی وے بھئی چھری نال جلے وہ مرغی ذبح کیتی ہے، ذبح کر کے ولا اون چھری کو انہیں پاک صاف پانی نال دھوتا ہوئے، کنے ڈٹھے وے نہیں، اون ہکی چھری نال وہ بیسیوں مرغیاں ذبح کیتی ویندے، وہ حرام خون ولا اون گوشت کو لگدا ویندے۔ یہ بہوں ڈھیر کہیں آکھے چا میاں ذرا چھری دھو چا، وہ جڑی بالٹی نال پئی ہے اگے ہوندے سارا گندے، وہ یکا پلید پانی ہوندے ٹبھو کے وقت وہی گدی کھڑا ہو سی ٹاکی جائیں ان کو مار کے، ہاں اچھا میاں تو وڈا متقی ہے تیرے واسطے، وہ پلید پانی دے نالوں کی تو صاف تھی۔ تے قرآن آتا پہ حرمت اے علیکم المیتہ والدم، اے ایویں حرام ہے جی میں مردار حرام ہے، اور ذبح والا خون بھی اویں کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب حرام غذا سارے پیٹ دے اندر گئی ہے، سارے وجود دا حصہ بنی ہے، وہ دعا قبول نہیں تھی۔
ناراض نہیں بیٹھی دے بیٹھے، یہ شریعت دے مسئلے، یہ شریعت دے کیا ہے نا مسئلے ہیں میرے دوستو۔ اساں مسلمان ہیں، مسلمان ایک پاکیزہ طاہر، اللہ قرآن چاکھے واللہ یحب المطہرین، اللہ محبت کرنے دے زیادہ پاکیزہ رحمن والے لوگ، زیادہ طہارت کرن والے لوگ، زیادہ صفائی کرن والے لوگ۔ میں گزارش کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں کے جناب ثعلبہ بن عبد الرحمن، جب آپ کو بد نظری ہوئے، غیر محرم تے نگاہ پڑھے، واقعہ حدیث یا کتاباں دے اندر کھڑے دیا، آپ ندامت دے نال، افسردگی دے نال واپس مدینہ طیبہ تو نہیں گئے کہ مبادا آقا دے نال ملاقات ہوئے تے صحیح کو پتہ چل گیا میرے محبوب میں انہاں دے نال اپنی آنکھاں چار کیویں کرے سا، بس این دمت دے نال گھر تو بھی جوان نہیں ول گیا اور مسجد نبوی تو بھی نہیں گئے، عوالی مدینہ تو چلتے ہوئے دور دراز پہاڑوں کے اندر چلا گئے، روندہ بدے اللہ دے حضور توبہ ودے کریں دن، معافی ودے مقدن، اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی ہے، اللہ مہربانی کر، انہیں ایسی خطا ہے کہ میں حضور دا سامنا نہیں کر سکتا، اللہ مہربانی کر میری خطا بھی معاف فرما جا، تے اس تو پہلے کہ میرے آقا کو میری گناہ دا پتہ چلے، میری غلطی دا پتہ چلے، اللہ میں کو موت دے دے، میں کو اپنے کول بلا گھر، میں حضور دا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایک دن گزر گئے، دو دن گزر گئے، رو دیاں کرلو دیاں، ترائے دن گزر گئے، کھامن بھول گئے، پیمن بھول گئے، دن اور رات اللہ دے حضور رو دن، معافی مقدن اللہ دے حضور توبہ کریں دن، حدیث پاک دے اندر دے اے معافی مقدن دل دے نال توبہ کریں دے، اچھے دن گزر گئے انہاں پہاڑ دے اندر، جب اللہ دے ہاں توبہ قبول ہوئیے، معافی قبول ہوئیے، خالق کائنات نے 7ویں دن جبریل کو فرمایا اے جبریل لبیک یا جلیل، میرے محبوب کو لو ونیو تے ون کے صحیح کو اکھو، اے میرے حبیب وہ تولا جڑا غلام آئینا ثعلبہ بن عبد الرحمن تولا بہنا آئینا تولا نوکر آئینا تولی خدمت کریں رہا، ذرا اوندہ تے پتہ کراؤ جو کتھائیں۔ قربان صحابہ دی قسمت ہے کہ غلطی تھائیے، معافی ہو گئی ہے، ہن اللہ آپ ودا گلوے دے، اللہ آپ ودا گلوے دے، آپ ودا تلاش کرویں دے۔ بعض لوگ اس مقام تے پہنچ ویندن، توجہ نال سن سو، اس مقام تے پہنچ ویندن کہ اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہویں تو اللہ انہاں کو لوگ گناہ سرزد ہونی نہیں دیتا۔ اللہ دی رحمت اتنی متوجہ ہوئے، ایک اللہ والے ہیں اپنے مرشد کو آکھے نے حضرت جی میں اللہ کو دیکھنا چاہتا، میں اللہ کو دیکھنا چاہتا۔ حضرت نے توجہ فرمائی، اگر لگے یار فرض نماز چھوڑ دے، کیا کر فرض نماز چھوڑ دے، وہاں کہ توبہ توبہ استغفار، حضرت کی میں تھی سکتے میں اللہ دی فرض نماز چھوڑ دے، میں چپ وقت کچھ عرصے بعد میں اللہ کو دیکھنا چاہنا، اور میں تو کچھ آخیا فرض نماز چھوڑ دے، حضرت نہیں میری کوئی غلطی ہے، میں غلط سوال کر بیٹھا ہوں،
ود دل داعیہ پیدا تھے ود جو آنکھیں نے حضرت کہ میں تے کو آکھیا فرض نماز چھوڑ توبہ کر کے نا یہ اللہ والا یہی کرا عشاء دیاں سنتاں نہیں پڑھیاں سن دے بے فرض تے پڑھیں سنتاں چھوڑ دیتیاں سنتاں نہیں پڑھیاں جب سنتاں نہیں پڑھیاں رات کو ستے خواب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی ہے صحیح نے فرمایا او میرا بندہ او میرا امتی خیر ہے کہ میں محمد نال ایسی کوئی ناراضگی میریاں سنتاں چھوڑ دیتیاں میریاں سنتاں چھوڑ دیتیاں نہیں میری سنت نہیں بھی پڑھی اٹھی کے روون لگ گئے معافی منگدا توبہ کرے دا روندا روندا رات گزار دیتی ہے نوافل پڑھ دیں صبح ہوئیے اپنے پیر و مرشد کو عرض کیتے حضرت تساں تے میں کو فرض آدے آوے وہ تو میں صرف سنت چھوڑیے آقا خواب میں ملن صحیح نے ایویں اظہار فرمایا تو میرا مریدہ اس مقام دے ہوتے ہیں کہ اگر تو فرض چھوڑے ہاں کہ اللہ تے کو آپ آکھے ہاں کہ تو میرا بندہ تھی کہ میرا فرض کیویں چھوڑی ایسے لوگ بھی دنیا تے ہیں اساں ہوتے نہیں بن سکتے لیکن کوشش تے کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں یہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہی ہے بندہ ترک حرام کرے اطاعت تے فرما برداری تے کمر بستہ ہو بنجے حدیث پاکی جاندے کہ جلے امہات المومنین فرمیندین رمضان مبارک دا مہینہ آوے ہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث دا ترجمہ ہے ایمیں اپنے لنگ لگوٹ کس گھنتے ہیں مستعد ہوئے دے ہیں تیار ہوئے دے ہیں کہ ہن اللہ دی عبادت دے اندر بہت زیادہ مشغول ہوئے الفاظ حدیث دے اذا دخلت رمضان شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَعَيْقَضَ أَهْلَهُ میرے آقا ہمیں تیار تھی وے دے ہن راتاں کو جاگ دے ہن تے اپنے گھر والیاں کو بھی نال نال جگے دے وَعَيْقَضَ أَهْلَهُ اپنے گھر والیاں کو بھی نال نال تے ساکو تا نماز دا آکھن دی بھی جرت پوندی پہلے ہوتے چاہا پوندی سوال ہی پیدا نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل وجو میرے حبیب کو آقا او طلا غلام بے دام سالبہ بن عبد الرحمن ان دے تلاش کرواؤ کی تھائیں میرے آقا نے نماز دے ٹائم مسجد نبوی دی اندر نگاہ دوڑائیے اور سالبہ نظر نہیں پیا ہوندا صحیح نے فرمایا او یارو سالبہ بن عبد الرحمن کی تھائیں آقا پتہ نہیں معلوم نہیں کافی دنہ تو نظر نہیں آیا اچھا کل بھی کوئی رہا جی نہیں اس تو پہلے بھی نہیں آقا 5-6 دن ہو گئے اسوں کو نہیں ڈٹھا چونکہ اللہ دا حکم ہے حضور علیہ السلام نے گھروں پتہ کروایا معلوم ہویا گھر دی اندر بھی نہیں ہے حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو سلوائے نے اے عمر اے علی ونو میرے سالبہ بن عبد الرحمن دی تلاش کرو جتوں بھی ملے میں محمد دی خدمت دی اندر گھن کے آؤ اے نوحان جوان چلن محلہ پھرن پتہ نہیں ملے آؤ والعبری مدینہ دے اندر خبر نہیں ملی والبحر نکل کے پہاڑوں تو چلن پتہ نہیں کیا چلنا او جنگلات دی طرف رخ کرے مل ایک چرواہا مل دے آؤ جڑی بکریاں چلے دا بدے آؤ پوچھ لن اے میاں ایسی شکل والا ایسے وجود والا ایویں نحیف کمزور جسم ایسی نشانیاں کوئی اجنبی بندہ تے نٹھا ہوئے تے نسا انہاں کے جیاں آج 5-6 دن ہو گئے ان پہاڑوں دے اندر
اندر پھردا ودے تے حالت روندے کرلاندے پانی ملے تے پی گنے کھاندا کچھ نہیں اساں بھی کئی باری آکھے لیکن کوئی گل نہیں کرے دا او بندہ ہنڈی کتا کو نہ مل سی جب ادھی رات گزر وے سی ادھی رات دے بعد تساں اٹھ کے ایویں کن دھرائے کن کرے تو گرومن دیاں آوازاں آسن گرلمن دیاں آوازاں آسن ولو آواز دے پیچھو چل پوائے تو کو بندہ ملوے سی حضرت عمر فرمیدن او یارا تو سارا تعامل کر اسا اجنبی ہے سارا بندہ بدے تلاش کرنے وہاں کہ اچھا میرے جھونپڑے دے اندر آؤ تو سا آرام کرو رات دے ٹائم جب آواز شروع تھی چل میں تو کو اٹھانے سا حدیث پاک دے اندر آندے ادھی رات دے بعد اس چرواہے نے حضرت عمر کو اٹھائے آپ نے حضرت علی کو اٹھائے فرمانے انہا آوازاں تو دھیان لیو آوازاں کیا ہن سال بعد رومن دیاں آوازاں ہن میرا اللہ میرے گل غلطی ہو گئی ہے معافی دے جا اللہ اس تو پہلے کہ میں تیرے حبیب دا سامنا کراؤ میں اپنے محبوب دے نال اکھاں چار نہیں کر سکتا مہربانی کر اللہ میں کو موت دے چاہ اللہ میں کو اپنے کول سنجھر میں کو معافی دے چاہ حضرت عمر پہچان گئے ان کے آواز دے سالبہ دیئے چل پہن اس آواز دے پچھو کیا دے دل ایک پہاڑ دی چٹان دے نال سرت بہین حضرت سالبہ بن عبد الرحمن دیاں روندہ بیٹھے گلاندہ بیٹھے حضرت عمر نے کندھے تے ہاتھ رکھے زور نال پکڑے اور سالبہ تو کتھا بیٹھے تھیا تیرا اللہ تے کو تلاش کیا کروے دے میرا غازی خان والے دوستو حضرت سالبہ آدم میں حیران ہو گیا اے ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے مزید رومن شروع کی تھے میں اللہ میں تیرے کو معافی مندام عمر کو لو بہادر جوان علی کو لو بہادر جوان کی میں اپنا ہاتھ چھوڑوا ماں اتنے زور نال گھن پہ سن آدھے میرا ہاتھ چھوڑو ہاتھ بد کیا نہیں کرے دے عمر میرے کو غلطی ہو گئی ہے بد نظری والا گناہ ہو گئے غیر محرم کو دیکھ بیٹھا میں آقا نال اکھا چار نہیں کر سکتا مہربانی کر ایک منت لا میں جلدہ تے ہاں تیرے نال پر مدینے اوہلے گھن منجی جلے مسجد نبی جماعت کھڑی ہوئے تے حضور نماز پڑھا رہے ہوئے میں پچھو سب دے اندر کھڑا ہوئے سو دل غازی خان دے علاقے والے دوستو حضرت عمر وعدہ کیتے جناب سالبہ بن عبد الرحمن چل پہن حضرت عمر صبح دی نماز دے ٹائم انہاں کو مسجد گھنائیں پچھلی صفحہ دے اندر جوان کھڑا ہو گئے میرے آقا نماز پڑھائی ہے جو سلام پھیرے نے حضرت عمر حضرت علی سامنے فرمایا سالبہ لتھے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا آقا پچھلی صفحہ دے اندر حضور خود چل کے آئیں میرے آقا خود چل کے آئیں آقا لے دل جوان بیٹھے تھی آؤ بیٹھائی حضور کی خوشبو آئی ہے لیٹ گئے مودھا پہ گئے سینے محبت نال پیار نال چاہ کے جھولی دے اندر سر رکھے چاہ اکھاں بندن حضور فرمیدن سالبہ اکھاں کھول ادھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں نہیں کھولے اللہ میری اکھاں بھی جو زینہ دی ہوئے خطا دی ہوئے آقا اکھاں تو کنے دیا ہن تو ہر زیارت کرے دیا ہن وہ غیر محرم تے پائے گئے ہن تو نے نال میں اکھاں چار نہیں کر سکتا سالبہ وہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر کی دیئے تاکہ جبریل کو میرے کول بھیجے حدیث پاک دے اندر میرا آقا میرے آقا سالبہ بن عبد الرحمن کو جھولی دے اندر گھن کے بیٹھے تھے تے سالبہ رب کو لے دعا کیا کریں گے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے
آقا دی جھولی دے اندر اللہ میری روح پرواز کر بنجے، میری روح پرواز کر بنجے نہیں لیا۔ میرے دوستو میرے بزرگو، اے رمضان مبارک دا مہینہ اللہ نے تو کو عطا فرما رہی ہے، اللہ دی رحمت کو نہ امید نہیں ہونا۔ گناہگاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں، غلطیاں ہو گئے، ختم ہو گئے، سارا سال گناہگار کو حکم ہے اللہ دے بوئے تے آوے، خطا کار اللہ دے بوئے تے آوے، سیاہ کار اللہ دے بوئے تے آوے۔ تے اس مہینے دی اندر اللہ دی رحمت گناہگار دے بوئے دے اتے آپ چل کے آن دیئے، تو آنے میرے دروازے کھٹکھٹیں دیئے کہ آؤ، ہے کوئی منگن والا، مال منگے، رزق منگے، اولاد منگے، جو حاجت منگے، میرے کو آوے، میرے کو منگے۔ اسا اللہ کو منگن والے نہیں بڑھتے۔ اقبال آدھے تم کو شکوائے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوائے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، کہ دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اساں اللہ دے حضور طالب نہیں بندے، مایوس تھی کہ کنارہ کرنے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، مایوسی نہیں کرنی۔ وقت آ گئے، ٹائم آ گئے، سارے شاعر وہ اپنی زبان دے اندر آ دے کہ گر وقت آ پڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے نال پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ خدا دی قسم کہ دنیا دے اوتے سب تو بڑی مثال اماں دے پیار دی دیتی ویندی ہے۔ اماں انسان دی ہوے، حیوان دی ہوے، چرند دی ہوے، پرند دی ہوے، کوئی بھی ماں ہوے، سب تو زیادہ اپنی اولاد نال پیار کریں دی ہے۔ تے میرے آقا فرمیدن او میں اللہ دا بندہ، او اللہ دا بندہ، اے دنیا دے ایک ماں دا پیار اے ضرب المثل بن گئے، تے ایو جائیں 70 ماں دے پیار اکٹھے کرو چاہ۔ اللہ فرمیدے میں اپنے بندے دے نال 70 ماں تو بھی زیادہ پیار کرے نا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہن شرط ہے اندے بوہے تے آمن۔ شرط کیا ہے؟ اندے دروازے تے آمن۔ رمضان یہ اللہ نے بہانہ ہک بنائے چاہ، بہانہ بنائے چاہ کہ کیویں میرا بندہ چلو ای کو آکھاں میری رحمت آندھی پئیے تو آ، تو انشاءاللہ تیار ہو نا جی بھائی، اس مہینے دا احترام کرنے کہ اللہ دا مہمان مہینہ، اللہ دا مہمان مہینہ ہے۔ کوشش کرنی ہے دن کو روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، روزے داروں کو روزے بھی کھلواونے، لیکن ان دے اندر اخلاص رکھنے، نیت خالص ہوئے، نیت دکھلاوا نہ ہوئے۔ یہ گال بھی یاد رکھ، دکھلاوا نہ ہوئے، لوگاں دا دکھلاوا، ورنہ نیکی کوئی فائدہ نہیں، نیکی تباہ ہوئے سی، نیکی برباد ہوئے سی، نیکی ختم ہوئے سی۔ قاری صاحب میں کو آدھے بیٹھے ہیں بھئی مار کا جڑے ہیں نا